السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے حرمت والے مہینے اور شیطان کے ہتھ کنڈے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نیز نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر درود اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمت سے بخوبی واقف ہے۔ وہی اپنی حکمت کے تحت فرشتوں میں سے ایک کو چنتا ہے، اسی طرح لوگوں میں سے بھی کسی ایک کو چن لیتا ہے۔ وہ جن اوقات کو چاہے فضیلت عطا کرتا ہے، جس جگہ کو چاہے اکرام بخشتا ہے، جیسے کہ مکے کو ساری زمین پر اور اس کے بعد مدینہ کو ہجرت کی وجہ سے عظیم مقام سے نوازا، پھر اس کے بعد بیت المقدس کو تمام انبیاء کا مسکن بنایا۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کو دگنا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایام اور دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا کی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نوشتہ کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مستقل ضابطہ ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان مہینوں کا استقبال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکامات کی تعمیل کے ساتھ کرے، حرمت والے مہینوں کی حرمت ذہن نشین کرے اور ان کی فضیلت و مقام و مرتبے کا خیال رکھے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا ثواب تلاش کیا جاتا ہے، اور یہ نیکی چوک جانے کی صورت میں اس کی سزا سے بچا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، رجب اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے۔ اس میں جہاں نیک اعمال کا اجر بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے، وہاں محترم مہینے میں کیے جانے والے گناہ کا وبال دگنا ہے۔ جو لوگ محترم مہینے کا احترام نہیں کرتے اور اس کی تعظیم سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، اصل میں وہ لوگ اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 4 محترم مہینے مقرر کیے ہیں، ان میں سے 3 تو پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ لگاتار مہینے ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ یہ مہینہ رجب کا ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنی سہولت کے مطابق محترم مہینوں کو آگے پیچھے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے منع کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محترم مہینے مقرر ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دیتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کو بعض دیگر اوقات پر فضیلت دے رکھی ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ محترم مہینے میں عمومی نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں کسی خاص دن یا خاص رات میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ جو آدمی اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اسے چاہیے کہ دینی تعلیمات کی اتباع کرے اور بدعتوں سے اجتناب کرتا رہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان کا بس چلے اور وہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی مر جائے، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہی دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں،
بے شک جو منکر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ وہاں اس جگہ کا رہنے والا اور باہر والا دونوں برابر ہیں، اور جو وہاں ظلم سے کج روی کرنا چاہے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اے مسلمانوں، دنیا مصیبتوں اور امتحان کا گھر ہے۔ جو مصیبت خلقت کو رب سے جدا کر دے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ انسان دوست اور دشمن میں تفریق کرنا سمجھ جائے یہ دانش اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح ترین دشمن کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ اس سے بڑا فتنے میں ڈالنے والا اور کوئی نہیں، وہ اولین اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر قسم کی برائی اور خرابی کا تعلق اسی سے ہے۔ برائیاں وہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اولاد آدم سے اس کی عداوت شدید ترین اور بالکل واضح ہے۔ اس جیسا دشمن نہ پہلے کبھی تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی آئے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو تھکتا نہیں اور ہار بھی نہیں مانتا۔ شیطان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی یا مروت کام نہیں آتی۔ شیطان نے تمام بنی نوع آدم کو کسی بھی ذریعے سے گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ان کی وجہ سے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں الغرض ہر طرف سے گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ اس دشمنی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف اور فضیلت سے نوازا۔ آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، انہیں جنت میں ٹھہرایا، انہیں تمام نام خود سکھائے اور مسجود ملائکہ بنایا، پھر ان کی نسل کو بھی معزز اور مکرم بنایا۔ اس پر ابلیس نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا اور تکبر سے بھر گیا، جو کہ ہر بیماری اور شر کی جڑ ہے۔ پھر اسی تکبر کی بنا پر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آدم اور حوا کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور انہیں جنت سے نکلوا دینے تک معصیت خوبصورت بنا کر دکھانے لگا، اور وہ اب تک اپنی انہی ریشہ دوانیوں پر قائم اور دائم ہیں۔ شیطان آج بھی لوگوں کو جسمانی اور روحانی ایذا پہنچاتا رہتا ہے۔ لوگوں کے عقائد، عبادات، جسم و روح، مال و اولاد، کھانے پینے، سونے، جاگنے اور صحت و بیماری سمیت ہر حال میں تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک شیطان تمہارے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا فطری عقیدہ توحید سب سے قیمتی متاع دنیا ہے۔ شیطان اسے تباہ کرنے کے درپے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور شیاطین آئے اور انہیں دین سے پھیر دیا۔ جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں انہیں حرام ٹھہرا دیا، نیز انہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ کوئی بھی غیر اللہ کی بندگی کرنے والا شخص در حقیقت شیطان کو ہی پکارتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے۔ عبادات کے متعلق اس کی سازش یہ ہے کہ عبادت گزار کی جب تک عبادت تباہ نہ کر دے وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ پہلے بندے کو طہارت کے متعلق شک میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کے پاس شیطان آ کر اس کے دل میں کہے کہ تمہارا وضو تو ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہے تو جھوٹا ہے۔ نماز میں خشوع اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی لذت کا باعث ہے، چنانچہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو تو وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھ لی ہیں۔ شیطان کی انسان دشمنی کی کوئی حد بندی نہیں، لہذا شیطان لوگوں کے کھانے پینے اور ہم بستری تک میں شراکت بنا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرے تو اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر لے اور پھر اسے کھا لے، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑے۔ اسی طرح اگر گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان گھر میں بھی شریک بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت
اللہ کا ذکر کر لے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ سونے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ اور جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے مخاطب ہو کر کہ تمہارے لیے یہاں سونے کی جگہ ہے، اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے تمہارے لیے سونے کی جگہ اور رات کے کھانے کا انتظام اسی گھر میں ہے۔ رات کی نیند آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، رات کی نیند آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ انسان صبح سویرے چست اور چاق و چوبند بیدار ہو، لیکن شیطان سوئے ہوئے انسان کو بھی اذیت دینے سے باز نہیں آتا۔ لہذا تم میں سے کوئی جب سویا ہوا ہو تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، ہر گرہ پر کہتا ہے ابھی رات بہت لمبی ہے اس لیے ابھی نیند کر، تاکہ جب وہ بیدار ہو تو بہت تنگ ہو اور کاہلی سے بھرپور ہو۔ لیکن اگر بندہ بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرے اور وضو بنا کر نماز پڑھ لے تو اللہ اس کی یہ تمام گریں کھول دیتا ہے۔ نیند سے انسان ذہنی اور جسمانی آرام حاصل کرتا ہے، لیکن شیطان انسان کو نیند میں بھی تنگ کرتا ہے اور خواب میں اسے ڈراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے۔ لوگوں کے درمیان باہمی الفت اور محبت افراد اور معاشرے میں سب سے زیادہ مفید ہے، لیکن شیطان لوگوں میں جدائی اور ان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان اس علاقے میں اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، لیکن ان کی آپسی چپکلش رہے گی۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حربہ استعمال کرتا ہے، چنانچہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے ایک قرین مقرر ہے۔ اولاد آدم کے خلاف اس کی مکاریوں اور چال بازیوں کے کئی طریقے ہیں۔ وہ کبھی باطل کو اچھا بنا کر دکھلاتا ہے اور یہ شبہ ڈالتا ہے کہ یہی تو حق ہے، اسی لیے بدر کے موقع پر مشرکین کو اس نے منصوبہ بندی اور خوبصورت بنا کر دکھلایا، اپنی منصوبہ بندی کو خوبصورت بنا کر دکھلایا۔ اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا کہ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ سے تعلق بنانے والا شیطان سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو اللہ سے روگردانی کر لے تو وہ شیطان کا یار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا والی وارث ہے، جبکہ شیطان اپنے تعلق داروں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اس لیے ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، احکامات الہیہ کی تعمیل کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ عزت و شرف اللہ کی اطاعت احکامات الہیہ کی عملی صورت پیش کرنے سے ملے گا، جبکہ رسوائی شیطانی جال میں پھنسنے پر ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر کوئی شیطانی جال میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل مسلط کرے گا جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سخت اور طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔